بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا ہم نے جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا تعلق سورہ زلزال کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں جو ہمارے ہاں وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کا تعلق الوسیط میں سے ہے۔ الوسیط جو الواحدی کی تفسیر ہے، اس میں یہ درج ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورہ اذا زلزلت 4 مرات کان کمن قرأ القرآن کلہ۔ یہ جو روایت ہے یہ ابی بن کعب سے ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ الوسیط میں جو واحدی کی تفسیر اس میں یہ درج ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے بھی سورہ زلزال کو 4 مرتبہ پڑھا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پورے کے پورے قرآن کو پڑھ لیا، گویا کہ اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو اس کی سند انتہائی کمزور ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کو کھڑا ہوا قرار دیا، ایک موضوع روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون ابن کثیر ایک اس میں راوی ہیں جن کو ابو حاتم مجہول کہتے ہیں، اور دوسرے راوی سلام ابن سلیم المدائنی ہیں۔ اور جہاں تک سلام ابن سلیم المدائنی کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں عباس ابن دوری جو ہیں وہ ابو بکر ابن خیثمہ، یہ دونوں جو ہیں یحییٰ ابن معین سے رپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ لیس بشیء، اور ایک اور موقع پہ یحییٰ ابن معین کا جو ان کے بارے میں رائے درج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار المصلی کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی ان کو غیر ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابو زرع اور ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں، اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ترکوہ، یعنی اتھارٹیز ان کو ترک کر دیا ہے۔ امام نسائی نے بھی ان کو متروک کہا ہے، اور ایک اور موقع پہ ان کے الفاظ ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں ضعیف الحدیث جداً، اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ یہ متروک ہیں، اور ایک اور موقع پہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی بنیاد پہ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن حجر نے اس روایت کو کھڑا ہوا اور موضوع قرار دیا ہے، چنانچہ اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، یہ امام ترمذی نے بیان کی ہے اپنی سنن ترمذی میں، اور یہ جو روایت ہے یہ انس ابن مالک سے ہے، اور ان کے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ اذا زلزلت عدلت لہ بنصف القرآن، یعنی جس نے سورہ زلزال پڑھی تو گویا کہ اس کے لیے یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اس کی حیثیت جو ہے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، یہ بھی ایک بہت کمزور روایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن ابن مسلم اس میں ایک ایسے راوی ہیں جن کو اکیلی یہ کہتے ہیں کہ مجہول فی النقل و حدیثہ غیر محفوظ، یعنی یہ نریٹ کرنے میں اور چیزوں کو رپورٹ کرنے میں بالکل مجہول آدمی ہیں، اور ان کی جو روایتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، چنانچہ اس روایت کی بھی کوئی بنیاد اور حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، وہ بھی امام ترمذی جو ہیں انہوں نے اپنی سنن ترمذی میں اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، یعنی سورہ زلزال جو ہے یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اس روایت کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اس میں یمان ابن المغیرہ ایک ایسے راوی ہیں جو انتہائی کمزور ہیں۔ ان کے بارے میں جو جرح نقل ہوئی ہے حافظ مزی نے اپنی تہذیب الکمال میں ریکارڈ کی ہے، اور یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ لیس حدیثہ بشیء، اور ابو زرع یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث، ابو حاتم بھی ان کو ضعیف الحدیث اور بلکہ منکر الحدیث بھی کہتے ہیں، امام بخاری بھی ان کو منکر الحدیث کہتے ہیں، امام نسائی کہتے ہیں ضعیف، اور ایک اور موقع پہ وہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ لیس بثقہ۔ تو اس کی موجودگی میں اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں روایات جو ہیں سورہ زلزال کے حوالے سے جو تفصیل بیان کرتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور ہمیں ان سے بالکل صرف نظر کر لینا چاہیے۔ سورہ زلزال کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہی صحیح طریقہ ہے اس طرح کی معاملات میں کہ ہم کسی صورت کی جو فضائل ہیں ان کو سمیٹیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔